اللہ خدا کے طرف سے قانون جو قرآن ہے، علم الہی جو قرآن کی شکل میں یا وہی کے دیگر پیغامات رسول اللہ نے اپنی امت تک پہنچائے۔ رسول اللہ اپنی لسان وحی سے امت کو خود تک پہنچنے کا جس دروازے کا تعارف کروا رہے ہیں، فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ آپ کے اصحاب میں بڑی بڑی شخصیات گزری، ہر ایک کا اپنی شان کے اعتبار سے ایک مقام ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنے دین کے حصول کے لیے جس ہستی کو خود تک پہنچنے کا دروازہ قرار دیا ہے، علماء اہل سنت ہوں، علماء شیعہ، سب نے بالاتفاق اس روایت کو نقل کیا کہ لسان وحی سے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بڑے آسان انداز سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی اور علم کے حوالے سے بھی بہت اچھے نکات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور واقعاً ماشاءاللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس حوالے سے جو علم ہے یہ وہ خیرات ہے کہ جس سے ہم صرف پیغام ہدایت میں منحصر نہ رہے، کیونکہ علم کی بھی اقسام کی گئی ہیں۔ ایک علم جو ہے علم دین سے تعلق رکھتا ہے اور ایک علم جو ہے بدن سے تعلق رکھتا ہے، تو لہذا جو علم دین ہے وہ بھی انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور جو علم بدن ہے تو اس کو آپ صرف میڈیکل شعبے سے بھی خاص نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ فوڈ آف سائنس میں یعنی انسان کی باڈی کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو لہذا اب ان تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے جو دروازہ نبی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، صلوات علی محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات جن کی عظمت اور شان اس قدر نمایاں ہے، تاریخ اسلام لکھنے پہ مجبور ہوئی کہ حضرت عمر اپنی زمانے میں اپنی زبان سے کم 70 مرتبہ انہوں نے یہ بیان جاری کیا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی ابن ابی طالب میرے ان فیصلوں میں میری ہیلپ نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اسلام میں ایک بہت بڑا نام ہے، رسول مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ اپنی نجات کی ضمانت کہاں طلب کر رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب۔ یعنی وہ بھی جانتے ہیں نبی کے علم کے اگر وارث ٹھہرے ہیں تو علی حیدر کرار، تو حضرت عمر جیسی شخصیت اپنی نجات اگر طلب کر رہی ہے، علمی پیاس کو بجھا رہی ہے، تو دروازہ علی ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے پوری ذمہ داری سے علماء اہل سنت نے جو تحریر کیا موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات میں وہ بھی یہ کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال علی کے فرزند جعفر ابن محمد کی زندگی میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب دیکھیں اسلام میں یہ 2 بڑی شخصیت ہیں، ایک مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، اور دوسرے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ، یعنی جو اس وقت حضرت ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے جس کو مسلمان فالو کرتے ہیں۔
تو اب یہ دونوں اپنی نجات کہاں پا رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ علی کے دروازے پہ مجھے نجات ملی، اور حضرت ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں نے 2 سال علی کے فرزند جعفر ابن محمد کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی معلوم ہوا بعد از وفات رسول اگر دنیا والوں نے یا اسلام کی بڑی شخصیات نے اپنی نجات کہیں تلاش کی ہے، یا وہ دروازے علی پہ تلاش کی ہے یا فرزند علی کے دروازے پہ تلاش کی ہے. تو لہذا یہ علم ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. دیکھیں یونیورسٹی کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی آپ کر جائیں گے، ماسٹر بھی آپ کریں گے، بڑی بڑی ڈگریز جو ہے یونیورسٹیوں میں حاصل کی جاتی ہے. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری تعلیم میں بھی انقلاب ہونا چاہیے. تعلیم میں انقلاب سے کیا مطلب ہے؟ یعنی تعلیم سے ان کے اندر انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اس میں آپ غیر اسلامی چیزیں داخل کر دیں. کیا اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ مثلا مغرب سے متاثر ہو کے مثلا اس میں سیکس اور دوسری بے حیائی کی چیزیں وہ شامل کی جائیں؟ نہیں، یہ انقلاب نہیں. وہ تعلیم انسان کے ایمان کو بھی برباد کرتی ہے. وہ تعلیم جو انسان کی تعمیری زندگی کو بھی برباد کرتی ہے. اسلام ایسی تعلیم کو پسند نہیں کرتا. تو تعلیمی انقلاب لانا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں پر آپ کے جو سبجیکٹس ہیں ان میں آپ دیکھیں بڑے سے بڑے اداروں میں پی ایچ ڈی کر کے ہمارا نوجوان بیٹھا ہے، مختلف جو ہے وہ معاشرے میں مختلف جگہوں پر مختلف پوسٹوں پہ بڑے بڑے اداروں پہ آپ کو نظر آتے ہیں. ہمارے پاس پی ایچ ڈی بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن متاسفانہ معذرت کے ساتھ بعض اوقات ہمارے اندر اخلاقی خرابیاں آتی ہیں. یعنی اگر ہم کسی ادارے میں بیٹھ کے ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے، ہم اس کے کام کو روک دیں صرف کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. پہلے ہمیں مٹھائی کے طور پہ کچھ ملے گا تو پھر ہم تمہارا کام کریں گے، جبکہ اپنی پوسٹ پہ بیٹھنے والا یہ اپنی سیلری بھی لے رہا ہے. تو کیا یہ اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا یہ اپنی قوم سے محبت رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس کو مال سے محبت ہے. اس نے جو یونیورسٹیوں میں ڈگری حاصل کی ہے وہ اپنے وطن اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے نہیں ڈگری حاصل کی، بلکہ مال کے حصول کے لیے ڈگری حاصل کی. اور اگر ہمارا مقصد ہی بن جائے، اور والدین کا بھی، ہمارے نوجوان کا بھی، ہم اس لیے ڈگری حاصل کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اچھی جاب کریں گے، اچھے بزنس مین، پیسہ بنائیں گے. اگر یہ سوچ ہوگی تو پھر ہمارے اندر شعور نہیں ہوگا. جب شعور نہیں ہوگا تو ہمارے اندر خرابیاں ہوں گی. تو لہذا ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. آج یونیورسٹیوں سے جتنی بھی آپ ڈگری حاصل کریں، آپ اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے باعث افتخار ہوں. جب یہاں سے نکلے ہمارے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. انسان یہ نہ دیکھے تعصب سے باہر. اسلام نے تعصب کا درس نہیں دیا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، اور سید الرسل نے، میں کہا کرتا ہوں اپنے اکثر پروگرامز میں کہ دیکھیں رسول اللہ کی سیرت کو اگر دنیا والے سمجھتے تو یہ دنیا میں قتل و غارت، یہ فسادات کبھی نہ ہوتے. تعصب کا شکار ہو گئے. ہم نے رسول اللہ کی سیرت اور اخلاق کو
اپنی زندگی میں نہیں رکھا. یہ بتائیں آپ اسٹوڈنٹ سے سید الرسل نے اپنا آغاز اسلام کی جو تبلیغ تھی کہاں سے کی تھی؟ مکہ سے کی تھی. رسول اللہ نے پتھر اٹھا کر مشرکوں کے گھروں پہ مارے تھے یا مشرک مارتے تھے؟ مشرک پتھر مارتے ہیں، اور روایت اور تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ جو مشرک پتھر مارتے ہیں جن علاقوں میں، ان راستوں سے رسول اللہ پتھروں کو اٹھا کے دور کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ پڑے رہے یہ پتھر، یہ وہی مشرک ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے. لیکن سید الرسل اپنے اخلاق اور کردار سے بتا رہے ہیں میں اسلام کا بانی بن کر آیا ہوں، چاہے وہ مشرک ہیں. میرا کام ہے کہ امن اور سلامتی کے ساتھ اسلام کی طرف دعوت دینا. لہذا اگر دنیا میں امن اور سلامتی کے ساتھ آپ پیغام ہدایت دیں تو لہذا اب دیکھیں رسول اللہ نے مشرکوں کو بھی اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی طرف دعوت دی. اور معذرت کے ساتھ مذاہب میں اس قدر شدت اور نفرت آ چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. رسول اللہ مشرکوں کو مسلمان بنا رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. کیا ہمیں یہ تعلیم یہ چیز درس دے رہی ہے؟ لہذا رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے علم کا وارث قرار دیا. مولا علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بھی وہی سیرت رسول کو لے کر چلے. یہودی آتے تھے تو آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے. عیسائی آتے تھے تو مولا علی علیہ السلام کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے وہ کلمہ پڑھتے تھے. تو لہذا جشن امیر المومنین علیہ السلام کے اس مناسبت پہ جو ہمارے لیے پیغام ہدایت ہے، جہاں ہم ان کے یوم مولود کا جشن مناتے ہیں، گھروں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں کو انوائٹ کرتے ہیں. یقیناً یہ ہمارا ایمانی فرض بھی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم میلاد پوری یونیورسٹی کے لیول پہ ہونا چاہیے تھا، کہ جس میں تمام مسلمان جتنے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے سب کو دعوت دی جاتی اور امیر المومنین کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جاتی. کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا تعلق کسی خاص مکتب سے نہیں ہے. اگر علی ابن ابی طالب کو اسلام سے نکال دیں تو اسلام کے دامن میں کچھ بچتا ہی نہیں. تو لہٰذا اس لیے علماء اہل سنت نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. ہم نبی کے زمانے میں اگر منافقین کو پہچانتے تھے تو وہ علی کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے. تو دیکھیں یعنی اسلام میں مولا علی علیہ السلام کا وجود کس قدر ضروری. سب رسول کا کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن رسول نے زبان وحی سے جس ہستی کے وجود کو معیار قرار دیا ہے مومن اور منافق کی پہچان کا، وہ علی حیدر کرار ہے. تو لہذا علم، دوست ہم بنے، علم حاصل کریں، ڈگری حاصل کریں، یقیناً اس میں ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے. اگر ہم یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیں، ڈگری تو لے کر نکل جائیں، لیکن ہمارے پاس اخلاق نہ ہو، ہمارے پاس شعور نہ ہو، ہمارے پاس ادب نہ ہو، ہمارے پاس گفتگو کا سلیقہ نہ ہو، ہمارے پاس اچھا پاک کردار نہ ہو،
بتائیں پھر اس تعلیم ہمیں کیا فائدہ تھا؟ مولا علی علیہ السلام کس قدر با کردار تھے، نبی کے علم کے وارث تھے تو با کردار تھے، نبی کے علم کے وارث تھے، عبادت گزار تھے۔ معلوم ہوا نبی اپنے علم کا وارث اس کو بنا رہے ہیں جو اپنے زمانے کے زاہد ترین ہیں، جو اپنے زمانے کے اس دور میں، خود مولا علی علیہ السلام انجینئر پہ تھے بعض چیزوں میں۔ مولا علی علیہ السلام صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز اور عبادت اور ان چیزوں میں، جہاں آپ نے وہ کام کیا وہاں پر آپ نے محنت اور مزدوری بھی کی، بلکہ تاریخ گواہ ہے مدینے میں کچھ حصوں میں علی ابن ابی طالب نے کنویں خود اس لیے کھودے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ پر مسافرین کے کام آ سکے۔ مولا علی نے صرف عبادت کر کے یہ نہیں بتایا کہ صرف عبادت یہ ہے کہ آپ نمازی بن جائیں، روزے دار بن جائیں، آپ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، یہ بھی عبادت الہی کا حصہ ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں۔ اس لیے حدیث میں ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو لہذا ایسے بنے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں گے تو پھر دیکھیں خدا کی ذات بھی ہمارے اوپر کس قدر اپنا کرم کرتی ہے۔ جب ہم خدا کی مخلوق کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے پھر ہم خدا سے کس بات کی امید رکھتے ہیں؟ تو لہذا یہ تعلیم، یہ ڈگریاں ہوں، میں اپنے میسج کی آخری طرف آ رہا ہوں، جتنی بھی آپ ڈگری حاصل کریں ہمارے پاس شعور ہو، اخلاق ہو، دین ہو، پاک سیرت ہو، پاک کردار ہو۔ مولا علی علیہ السلام کے اندر یہ تمام کمالات موجود تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ سید الرسل نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے؟ جتنا بھی دین کا ہم کام کر رہے ہیں، اصحاب مختلف جگہ جا رہے ہیں، میں بھی مختلف علاقوں میں جا رہا ہوں، میں بھی مختلف مقامات پر سپیچ کرتا ہوں، میرے صحاب بھی جاتے ہیں، جتنا ہم کام کر رہے ہیں اتنا جو ہے مجھے اس کا ثمر جو ہے وہ ظاہر نہیں دکھائی دے رہا، جتنا کام ہو رہا ہے اتنا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ جو ابو الحکم ہے وہ لوگوں کو بہکارا ہے۔ ابو الحکم کس کو کہتے ہیں؟ عرب میں ابو الحکم رسول اللہ کے زمانے میں آج بھی جس نے اپنے زمانے کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں ابو الحکم، یعنی حکمتوں کا باپ، پڑھا لکھا، جس نے ماسٹر کیا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں ابو الحکم۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ جو ابو الحکم ہے وہ لوگوں کو بہکار ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام کی اس قانون میں کیا فائدہ ہے، اسلام کی اس قانون میں کیا نقصان ہے، اسلام کیوں اس سے منع کر رہا ہے، اس سے کیا نقصان ہو جائے گا، فلاں چیز میں کیا فائدہ رکھا ہے، فلاں چیز میں کیا فائدہ رکھا ہے، لہذا مجھے اسلام کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مالدار بھی ہوں، میں پڑھا لکھا بھی ہوں، یہ اسلام غریبوں کا اور بے سہارا لوگوں کا دین ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے سہارا نہیں لینا چاہتا۔ تاکہ لوگ اس کی باتوں میں آ کے کہتے ہیں کہ جب اتنا پڑھا لکھا ہے اور وہ اسلام کے قوانین پہ اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس مال بھی ہے، یعنی وہ اپنی تعلیم پہ بھی ناز کر رہا ہے اور اپنے مال پہ بھی ناز کر رہا ہے، دو چیزیں، تعلیم بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس سیرت نہیں ہے، پاک کردار نہیں ہے، قرآن سے اور رسول اللہ کی پاک سیرت سے وہ دور ہے۔ تو جب رسول اللہ نے یہ سنا تو آپ نے لسان وحی سے فرمایا وہ ابو الحکم نہیں، وہ ابو جاہل ہے، اور دنیا ابو الحکم کو اب قیامت تک ابو جاہل کے نام سے جانتی۔ کیا تھا وہ؟ تعلیم تھی،
اپنے زمانے کا پڑھا لکھا تھا، عربک میں ماسٹر کیا ہوا تھا اس نے بھی، لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں تھا، اس کے پاس دین نہیں تھا، اس کے پاس پاک سیرت نہیں تھی، لوگوں کے لیے اس کے پاس خیر نہیں تھی۔ اس نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ سمجھتا تھا بس پڑھ لکھ کر میں اپنی ذات کو فائدہ دوں۔ تو جو اپنی ذات کے لیے سوچے، جو اپنے فائدے کے لیے سوچے، اسلام نے اس تعلیم کو بھی بیکار قرار دیا، اور رسول اللہ نے یہ میسج قیامت تک کے لیے دے دیا، جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ماسٹر کرے، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، پاک کردار نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ محمد مصطفیٰ کے نگاہ میں وہ شخص بھی ابو جاہل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ آج 13 رجب المرجب کے دن جب بی بی فاطمہ بنت اسد بس 2 جملے جب خانہ کعبہ کے قریب آئیں، بی بی نے اپنے ایمان کا اظہار کیسے کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا علی کی والدہ کیا مومنہ تھی؟ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیے جب بھی آپ ریسرچ کرنے بیٹھے یاد رکھیں برادران اہل سنت بھی موجود ہیں اور برادران اہل تشیع بھی۔ میرا بھی ایک اپنا مزاج اور جو ہمارے محققین ہیں، کسی کو ہم زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو مانیں۔ جو ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ تمام مذاہب کو پڑھے، تمام تاریخی کتب کا مطالعہ کرے اور حق کو تلاش کرے، کیا حق ہے۔ تو لہذا بہت سارے مصادر تاریخ میں موجود ہے۔ امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد جب بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی تو اس وقت بی بی نے اپنے ایمان کا اظہار یوں کیا، رب انی مؤمنۃ بک، بار الہ میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں، وبرسلک، اور اے اللہ تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وبکتبک، بار الہ تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وبہذا البیت، اس گھر پہ ایمان رکھتی ہوں، والذی بناہ، اور اس گھر کے بنانے والے ابراہیم و اسماعیل پہ میں ایمان رکھتی ہوں، میری مشکل آسان فرما۔ اور بی بی اپنے ایمان کا اظہار دیکھیں خدا پر، انبیاءوں پر، کتابوں پر، خانہ کعبہ پر اپنے ایمان کا اظہار کر کے دعا کر رہی ہے، لیکن بی بی کی مشکل حل نہیں ہوئی ہے۔ بی بی نے کیا کہا، والمولود الذی فی احشائی الذی یؤنسنی ویحدثنی، بار الہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، جو مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے اور مجھ سے انس بھی کرتا ہے، اس مولود کا واسطہ۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا مستجاب ہوئی اور دیوار کعبہ شق ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے، علماء اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولود کعبہ ہیں، آپ کی کعبہ میں ولادت ہوئی، لیکن یہاں پر کسی نے اعتراض کر دیا۔ بہت اہم پوائنٹ نقطہ دینے جا رہا ہوں، اس پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، میری ذاتی ریسرچ ہے۔ بعض نے یہ اعتراض کر دیا کہ مولا علی کا کعبہ میں ولادت ہونا یہ ان کے لیے کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی کمال نہیں ہے۔ بس آخری جملہ ہے، ان کے لیے یہ کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ کعبہ میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت کعبے کے اندر بت پڑے تھے اور کعبے کے اوپر بھی بت پڑے تھے۔ یعنی اعتراض تو انہوں نے خوب کیا کہ بتوں کے ہوتے ہوئے مولا علی کی اگر ولادت ہو جائے تو اس میں کیا کمال ہے۔ اے ذرا ہم تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ جب مدینہ میں تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔
این حالت نماز میں حکم ہوا ہے میرا حبیب آج سے آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، آپ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ رسول اللہ نے نماز کی حالت میں اپنا رخ مسجد الحرام کعبہ کی طرف کیا۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ منورہ میں جہاں پر رسول اللہ نے ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا۔ لہذا اب رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ حکم کب آیا تھا؟ یہ آیا تھا 2 ہجری میں۔ یہ رجب کا مہینہ تھا یا شعبان کا مہینہ تھا؟ 2 ہجری۔ فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں، ماہ رمضان میں۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ کی چھتوں پہ بھی بت ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت ہیں، تو لہذا 2 ہجری سے 8 ہجری تک یہ بنتے 6 سال۔ 6 سال خانہ کعبہ پر، خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے رہے۔ اگر ان بتوں کے ہوتے ہوئے نبی اور نبی کے اصحاب کی نماز کی عظمت میں کمی نہیں آتی، علی کی اگر ولادت کعبہ میں ہو جائے تو اس کی بھی شان میں کمی نہیں آتی۔ تو لہٰذا یہ اعتراض جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آخر میں دعا کریں، مہربان اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام